اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا اور تم لڑو، فی میں سبیلی راستے، لاہی اللہ کے، الذین وہ جو کہ یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، انا بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ ترجمہ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والے کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں مار ڈالو، حیث جہاں، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوہم اور انہیں نکال دو، من سے حیث جہاں اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سنگین، من القتل قتل سے، ولا اور نہ، تقاتلوہم ان سے لڑو، عند پاس، المسجد الحرامی مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، فإن پس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم تو تم ان سے لڑو، کذالک اسی طرح، جزاء سزا، الکافرین کفار یعنی کافروں کی۔ ترجمہ اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور نہ لڑو ان سے مسجد الحرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مار دو، یہی ہے سزا کافروں کی۔ فَإِن پھر اگر ننتہوا اور وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین دین، للہ اللہ کے لیے، فإن پس اگر ننتہوا وہ باز آ جائیں، فلا تو وہ عدوان زیادتی، الا سوائے پر الظالمین مظالم پر یعنی ظالموں پر، اور لڑو، اور ترجمہ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے فساد اور حکم رہے خدا تعالیٰ کا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ حکم نہم جہاد و قتال، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا۔ اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور عفو و درگزر کی ہی تلقین تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت میں قتال کفر کا حکم آیا ہے، اور صدیق اکبر سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار کے متعلق پہلی آیت یہ ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مگر اکثر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین و تابعین کے نزدیک پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ ہی ہے، اور صدیق اکبر نے جس کو پہلی فرمایا ہے وہ بھی ابتدائی آیتوں میں سے ہونے کے سبب پہلی کہا جا سکتی ہے۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلے میں قتال کے لیے آئیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں، بچوں اور بوڑھوں اور اپنے مذہبی شغل میں دنیا سے یکسو ہو کر لگے ہوئے عبادت گزار راہب اور پادری وغیرہ، اور ایسے ہی اپاہج معذور لوگ، یا وہ لوگ جو کافروں کے یہاں محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے،
ایسے لوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں، کیونکہ حکم آیت کا صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں قتال کریں، اور مذکورہ قسم کے سب افراد قتال کرنے والے نہیں۔ اسی لیے فقہائے رحم اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت یا بوڑھا یا مذہبی آدمی وغیرہ کفار کی طرف سے قتال میں شریک ہوں یا مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ میں ان کی مدد کسی طرح سے بھی کر رہے ہوں، ان کا قتل جائز ہے، کیونکہ وہ الذین یقاتلونہم میں داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات جو کہ مجاہدین اسلام کو بوقت جہاد دی جاتی تھی، ان میں اس حکم کی واضح تشریحات مذکور ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں بھی بروایت حضرت عبداللہ بن عمر ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد میں بھی بروایت انس جہاد پر جانے والے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات منقول ہیں کہ تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچوں کو یا کسی عورت کو قتل مت کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یزید بن ابی سفیان کو ملک شام بھیجا تو ان کو یہی ہدایت دی۔ ان میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبادت گزار اور راہبوں کو اور کافروں کو مزدوری کرنے والوں کو بھی قتل نہ کریں جبکہ وہ قتال میں حصہ نہ لے رہے ہوں۔ آیت کے آخر میں وَلَا تَعْتَدُوا کا بھی جمہور مفسرین کے نزدیک یہی مطلب ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو، کہ عورتیں اور بچوں وغیرہ کو ہرگز قتل مت کرو۔ خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ آیت واقعہ حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی ہے جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس عمرے کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا، جس سے اس سے پہلے سال میں کفار مکہ نے روک دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس سفر کے وقت یہ خیال ہو رہا تھا کہ کفار کی صلح اور معاہدے کا کچھ بھروسہ نہیں، اگر وہ لوگ اس سال بھی آمادہ کار ہو گئے تو ہمیں کیا کرنا۔ الفاظ نے ان کو اجازت دے دی کہ اگر وہ قتال کرنے لگے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور اگر قدرت میں ہے تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو۔ اور پوری مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقاتلہ سے روکا ہوا تھا اور ہمیشہ عفو و درگزر کی تلقین ہوتی رہی تھی، اس لیے صحابہ کرام کو اس آیت کے نازل ہونے سے یہی خیال تھا کہ کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہے۔ اس خیال کے ازالے کے لیے فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر و شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو ادائے عبادت یعنی حج و عمرہ سے روکنا اس سے زیادہ سخت شدید ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آیت میں لفظ فتنہ سے کفر و شرک اور مسلمانوں کو ادائے عبادت سے روکنا مراد ہے۔ البتہ اس آیت کے عموم سے جو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کفار جہاں کہیں بھی ہوں ان کو قتل کرنا جائز ہے، اس عموم کی ایک تخصیص آیت کے اگلے جملے میں کچھ اس طرح ادا کر دی گئی ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی مسجد حرام کے آس پاس، جس سے مراد پورا حرم مکہ ہے، اس میں تم ان لوگوں سے اس وقت تک قتال نہ کرو جب تک وہ خود قتال کی ابتدا نہ کریں۔ حرم مکہ میں انسان کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرم محترم میں کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت میں قتل کرنا جائز ہے۔ اسی پر جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدائی جہاد و قتال کی ممانعت صرف مسجد حرام کے آس پاس حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے مقامات پر جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے، اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے۔ اسی طرح آیت 192 میں کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ پھر اگر بات شروع قتال کے بھی وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو ان کا اسلام بے قدر نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو گزشتہ کفر کو بخش دے گا اور مغفرت کے علاوہ بے شمار نعمتیں دے کر ان پر مہربانی بھی فرما دیں گے۔ اور اگر وہ لوگ اسلام نہ لائیں اور اگرچہ دوسرے کفار کے لیے اسلامی قانون یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی اگر اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینے کا اقرار کر لیں تو ان کا قتل بھی جائز نہیں رہتا۔
بلکہ ان کے حقوق کی حفاظت اسلامی حکومت پر لازم ہو جاتی ہے، مگر یہ خاص کفار چونکہ اہل عرب نے ہیں اس لیے قانون جزیہ نہیں بلکہ ان کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، اسلام یا قتل۔ اس واسطے ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد و عقیدہ یعنی کہ شرک نہ رہے اور ان کے دین خالص اللہ ہی کا دیا ہوا ہو جائے، اور کسی کا دین و مذہب کا خالصتاً اللہ کے لیے ہو جانا موقوف ہے قبول اسلام پر۔ تو حاصل یہ ہوا کہ شرک چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیں، اور اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جائیں جس کا ذکر ابھی ہوا ہے تو آخرت میں مغفرت و رحمت کے مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ان کے لیے تم کو یہ قانون بتلایا جاتا ہے کہ سزا کی سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی بجز بے انصافی کرنے والوں کے، جو براہ بے انصافی خدائی احسانات کو بھول کر کفر و شرک کرنے لگے، اور جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو بے انصاف نہ رہے، لہٰذا ان پر سزائے قتل کی سختی نہ رہے۔ اور مسلمانوں، تم کو جو یہ خیال ہے کہ کفار مکہ اگر اپنے عہد پر قائم نہ رہے تو شہر حرام یعنی زکوٰۃ میں ان سے ہم کیسے لڑنا پڑے گا، سو اس سے بھی بے فکر ہو، کیونکہ حرمت والا مہینہ تم کو قتال کفار سے مانے ہو سکتا ہے بعوض اس کے کہ اس حرمت والے مہینے کے سبب وہ بھی تم سے قتال نہ کریں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ حرمتیں تو بعوض معاوضے کی چیزیں ہیں، سو تم جو تمہارے ساتھ ان حرمتوں کی رعایت کرے گا تو تم بھی رعایت رکھو، اور تم پر ایسی حرمتوں کی رعایت نہ کر کے زیادتی کرے گا تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور ان سب احکام مذکورہ کے برتاؤ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کسی امر میں حد قانونی سے تجاوز نہ ہونے پائے، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر عنایت اور رحمت سے ان ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حکم دہم انفاق فی الجہاد، اور تم لوگ جان کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی میں مت ڈالو کہ ایسے مواقع پر جان و مال خرچ کرنے سے جبن یا بخل کرنے لگو جس کا نتیجہ تمہارے ضعیف اور مخالف کا قوی ہو جانا ہے، جو کہ عین تباہی ہے۔ اور جو کام کرو اچھی طرح کیا کرو، مثلا اس موقع پر خرچ کرنا ہو تو دل کھول کر خوشی سے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح سے کام کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔